اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ بلال احمد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں النبر دی ایکسنٹ، یعنی کہ آواز کا بلند کرنا۔ تو اس سے پہلے والی کلاسز کے اندر ہم جو ہے وہ 2 ٹرمز پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم تیسری ٹرم پڑھیں گے کہ اس تیسری ٹرم کے اندر جو ہے ہم کون سی جگہ کے اوپر جو ہے وہ نبر کرتے ہیں۔ تو جو تیسری ٹرم ہے وہ ہے ثابت وصلاً، یعنی کہ جب ہم ملا کر پڑھیں گے تو اس وقت اس جگہ کے اوپر جو ہے وہ نبر کریں گے۔ وہ ساقط وقفاً، یعنی جب رکیں گے وقف کریں گے تو اس وقت نبر نہیں کریں گے۔ تو اس تیسری ٹرم کے اندر یہ وہ 5ویں جگہ ہے جہاں پر جو ہے وہ ہم قرآن پاک کے اندر نبر کرتے ہیں، اور اس کا تعلق جو ہے وہ عربی گرامر سے ہے، یعنی کہ گرامر کے جو رولز ہیں ان سے ہے۔ اور آپ کو اس جگہ کے اندر یہ بھی پتہ چلے گا کہ اس جگہ کے اوپر نبر کا کرنا کتنا ضروری ہے۔ تو اس قاعدے کو پڑھنے سے پہلے جو عربی کے کچھ قاعدے ہیں وہ ہم پڑھ لیتے ہیں، تب ہم ان کی مثالوں کی طرف چلیں گے تو آپ کو یہ مثالیں آسانی سے سمجھ آ جائیں گی۔ تو سب سے پہلے یہاں پر دیکھیں لکھا ہے الف تثنیہ کسے کہتے ہیں۔ تثنیہ کا مطلب ہوتا ہے 2، یعنی کہ یہ جو الف ہوتی ہے یہ 2 کا مطلب ظاہر کرتی ہے۔ تو اس کی تعریف یہ ہے وہ الف جو ماضی کے فعلوں میں 2 کا مطلب دے، ٹھیک ہے، کیونکہ عربی گرامر کے اندر فعل ہم استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں پر لکھا ہے قالا الف کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ آپ نے اکثر قرآن پاک میں یہ قالا کا لفظ دیکھا ہوگا، اسی طرح بغیر الف کے بھی قالا آپ نے دیکھا ہوگا۔ تو ہم کیونکہ الف تثنیہ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، تو جب آپ نے ماضی کے فعلوں کے اندر 2 کا مطلب لینا ہوتا ہے تو اس وقت وہاں پر ہم الف لگا دیتے ہیں ان فعلوں کے ساتھ جن فعلوں سے ہم نے جو ہے وہ 2 کا مطلب لینا ہوتا ہے، اور وہ فعل کون سے ہوں، ماضی کے ہوں، تو اس وقت یہ الف لگایا جاتا ہے۔ اس کو بولتے ہیں الف تثنیہ۔ تو قالا جو الف کے ساتھ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ان 2 مردوں نے کہا، ٹھیک ہے۔ اگر بغیر الف کے ہوتا تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے اس ایک مرد نے کہا، کیونکہ اب یہاں پر الف ہے تو اس کا مطلب ہوا ان 2 مردوں نے کہا۔ اور اسی طریقے سے دوسری مثال ہے فعلا، یعنی الف کے ساتھ، تو اس کا مطلب ہوتا ہے ان 2 مردوں نے کیا۔ اگر بغیر الف کے ہوتا فعلا تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس ایک مرد نے کیا، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے کہ الف تثنیہ کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، یعنی کہ جب آپ فعلوں سے 2 کا مطلب لینا چاہیں تو وہاں پر الف لگا دیتے ہیں ماضی کے فعلوں کے اندر، تو اس وقت وہ الف تثنیہ ہوتا ہے، اس سے مراد 2 چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا ایک قاعدہ ہے عربی گرامر کا ہی، اس کو بولتے ہیں اجتماع ساکنین۔ اجتماع کا مطلب ہوتا ہے جمع ہونا، اور ساکنین یعنی کہ 2 ساکنوں کا، یعنی کہ 2 ساکنوں کا جمع ہونا۔ تو عربی گرامر میں جب 2 ساکن اکٹھے آ جائیں تو ان میں سے ایک کو گرا دیتے ہیں۔ یہ عربی گرامر کا ایک قاعدہ ہے، یہ ہم اس سبق کے اندر پڑھیں گے آگے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تو یہاں پر نبر کی مثالیں سمجھنے سے پہلے یہاں پر تھوڑی سی انفارمیشن ہے، یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ یہاں پر یہ لکھا ہے قالا۔ تو قرآن پاک میں اکثر یہ آپ دیکھیں گے قالا، قالا، قالو لکھے ہوتے ہیں۔ تو قالا کا مطلب ہے اس ایک مرد نے کہا، ٹھیک ہے، یہ سنگل کے لیے ہے، بغیر الف کے ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس ایک مرد نے کہا۔ اور آگے ہے قالا، اگر 2 کا آپ نے مطلب لینا ہے، جو کہ ہمارا پوائنٹ ہے اس نبر کی کلاس کے اندر، یہ چیز سمجھنے والی ہے جو یہاں پر ہے قالا۔ تو یہاں پر قالا الف کے ساتھ ہے، تو یہاں پر جب الف کے ساتھ ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ان 2 مردوں نے کہا، ٹھیک ہے۔ تو الف کیونکہ 2 کا مطلب دے رہی ہے، کیونکہ اسی وجہ سے اس کو تثنیہ بولتے ہیں، اور تثنیہ عربی کے اندر 2 کو بولتے ہیں، یعنی کہ ان 2 مردوں نے کہا، ٹھیک ہے۔ اور قالو یہ پلورل ہے، یعنی واو اور الف اس کے ساتھ آ جاتے ہیں، تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، یعنی 2 یا 2 سے زیادہ اگر بندے ہوں گے تو وہ اس کے اندر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اسپیسیفک آپ نے جو ہے وہ 2 مردوں کا یا 2 چیزوں کا ذکر کرنا ہوتا ہے تو الف آپ لگا دیتے ہیں، جس کو الف تثنیہ بولتے ہیں، تو اس سے مراد ہوتا ہے ان 2 مردوں نے کہا۔ اب ہم نبر کی مثالوں کی طرف چلتے ہیں۔ تو یہ جو یہاں پر مثال لکھی ہوئی ہے یہ قرآن پاک میں سورۃ النمل ہے، آیت نمبر 15 ہے، ٹھیک ہے، 19ویں سپارے کے اندر سورۃ النمل ہے۔ تو وہاں پر یہ مثال ہے وقال الحمد للہ، ٹھیک ہے، وقال تو لام کے بعد الف وہاں پر لکھا ہوا ہے۔ تو یہاں پر جو سمجھنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ لام کے بعد الف لکھا ہوا ہے، اور یہ الف ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یہاں پر 2 بندوں کی بات کی جا رہی ہے، تو اسی وجہ سے یہ نیچے ترجمہ لکھا ہوا ہے، خالی قالا کا ترجمہ لکھا ہوا ہے کہ ان 2 مردوں نے کہا، ٹھیک ہے۔
تو جو عربی گرامر کا ہم نے ابھی یہ قاعدہ پڑھا اجتماعی ساکنین کا کہ جب دو ساکن اکٹھے ہو جائیں تو ایک ساکن کو وہاں سے گرا دیتے ہیں، تو اب ہم اس قاعدے کو غور سے دیکھتے ہیں۔ الف تثنیہ تو پتہ چل گیا کہ یہاں پر الف تثنیہ ہے، اس سے مراد دو ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب ہم نے عربی گرامر کے دوسرے قاعدے کے مطابق جو دو ساکن اکٹھے ہوتے ہیں ان میں سے ایک کو گرا دیتے ہیں وہ دیکھیں گے۔ تو یہاں پر دیکھیں گے کہ الف ہے، الف ساکن ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، بغیر اس کے اوپر کچھ آئے وہ ساکن ہوتا ہے، لیکن اس کے اپوزٹ اگر کوئی باقی حروف ہیں الف کے علاوہ، با ہے، تا ہے، سا ہے، جیم ہے، یا تک، تو ان کے اوپر جب تک سکون کا سائن نہ آئے تو وہ ساکن نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ تو اسی وجہ سے یہاں پر یہ لام دیکھیں، لام کے اوپر سکون ہے، تو جب لام کے اوپر سکون ہے تو یہ تب ساکن ہوگا، لیکن الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، اس کے اوپر جب سکون آئے گا تو وہ حمزہ بن جاتا ہے، وہ پھر الف نہیں رہتا، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے الف بھی ساکن ہوا اور آگے لام بھی کیا ہوا، ساکن ہوا، تو یہ دو ساکن اکٹھے آ گئے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے بیچ میں تو ایک اور الف بھی ہے، تو یہ الف بھی ساکن ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر تین حروف جو ہے وہ ساکن ہیں۔ تو لیکن یہ جو بیچ والا الف ہے یہ بیسیکلی حمزۃ الوصل اس کو بولتے ہیں، اور حمزۃ الوصل کے اوپر میں ایسے ایک الگ سے ویڈیو بناؤں گا، لیکن یہاں پر آپ یہ سمجھ لیں کہ حمزۃ الوصل جو ہے جب ملا کر پڑھتے ہیں تو اس وقت یہ الف گر جاتی ہے، اس کو نہیں پڑھا جاتا، ٹھیک ہے۔ یہ ایک اور گرامر کا قاعدہ ہے، اس کے مطابق جب حمزۃ الوصل آتا ہے اور لفظوں کو ہم ملاتے ہیں تو حمزۃ الوصل ملاتے وقت گر جاتی ہے، اس کو نہیں پڑھی جاتی، اسی وجہ سے ہم پڑھتے ہیں یہاں پر وقالل، تو یہ جو بیچ والا یہ والا الف ہے، دوسرا الف یہ گر گیا، یہ حمزۃ الوصل ہے، لیکن جب آپ انہی مثالوں کو الگ کر کر پڑھیں گے تو اس وقت الف جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے۔ تو جب ہم رک کر پڑھیں گے تو پڑھیں گے وقالا، اس کو لمبا کریں گے اور آگے پڑھیں گے الحمد، یہ اس کی نشانی ہے حمزۃ الوصل کی، ملا کر پڑھتے وقت یہ گر جاتا ہے، لیکن جب اکیلا وہ لفظ پڑھیں گے تو اس وقت وہ حمزہ پھر وہاں پر پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ تو خیر الف ہوگی، کیونکہ اور دوسری چیز ابھی تو ہم یہاں پر ملا کر پڑھ رہے ہیں، اس وجہ سے یہاں سے الف دوسری والی کیا ہوگی، گر گئی، تو یہ الف حمزۃ الوصل ہونے کی وجہ سے گر گئی۔ اب اس کے بعد باقی جو دو حروف رہ گئے ہیں، الف ساکن ہے اور لام ساکن ہے، تو یہ باقی جو دو حروف ہیں یہ اب دو اکٹھے ساکن آ گئے۔ تو اب اس قاعدے کے مطابق جو ہم نے اوپر پڑھا اجتماعی ساکنین، یعنی کہ جب دو ساکن اکٹھے آ جائے تو ان میں سے ایک کو گرا دیتے ہیں، تو اب یہاں پر ہم دیکھیں کہ یہاں پر دو ساکن آ گئے ہیں، تو اب عربی گرامر کے قاعدے کے مطابق ہم نے یہاں سے الف کو گرا دینا ہے، کیونکہ یہ حروف علت ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ بھی کوسچن آئے گا کہ یہاں پر لام کو کیوں نہیں گرایا، الف کو کیوں گرا دیا؟ تو جو حروف علت ہوتے ہیں عربی گرامر کے اندر ان کو گرایا جاتا ہے زیادہ تر، تو اس وجہ سے الف کو ہم یہاں پر کیا کر دیں گے، گرا دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر الف بھی گر گیا، تو لام کو آپ نے ڈائریکٹ لام کے ساتھ ملا دینا ہے، تو پڑھا جائے گا وقال الحمد، ٹھیک ہے، وقالل، تو یہ پھر اس صورت میں یہاں پر یہ دیکھیں لکھا ہے آفٹر ڈراپنگ الف، یعنی کہ الف کے گرنے کے بعد اس کی کنڈیشن کچھ ایسے ہو جاتی ہے وقال الحمد، یعنی کہ بغیر الف کے، ٹھیک ہے، کیونکہ الف ہم نے گرا دیا، الف تثنیہ گر گیا، اور یہ بھی یہ سمجھ لے کہ ہم یہاں نبر کیوں کرتے ہیں، کیونکہ سامع یعنی سننے والے کو پتہ چل جائے کہ یہاں پر ہم نے جو الف تثنیہ گرایا ہے، اور الف تثنیہ کیسے گرا، وہ اجتماعی ساکنین کی وجہ سے، ٹھیک ہے، وہ میں نے ابھی آپ کو بتا دیا کہ جب دو ساکن اکٹھے آ جائیں تو ان میں سے ایک ساکن گر جاتا ہے جو کہ حروف علت ہے، الف کو گرا دیں گے اور پیچھے جو ہے وہ لام رہ جائے گا، تو یہ الف تثنیہ گرا دیا۔ تو دوبارہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو ہم نے الف تثنیہ گرایا ہے وہ نبر کرنے سے واضح ہو جائے، تو یہ ریزن ہوتی ہے کہ نبر کرتے ہیں اس جگہ کے اوپر کہ یہ جو الف گر گیا ہے، تو یہاں پر دیکھیں کہ جب ہم اجتماعی ساکنین کے قاعدے کے مطابق الف ہم نے گرا دیا تو یہ پیچھے قالا رہ گیا، یعنی بغیر الف کے، تو بغیر الف کے جب قالا ہم پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہوگا اس ایک مرد نے کہا۔ اب ترجمے میں کیا ہو گیا، فرق ہو گیا، پہلے ترجمے میں کیا تھا، قال الحمد، ان دو مردوں نے کہا، کیونکہ الف لکھا ہوا تھا۔ ہاں بیسیکلی الف ویسے بھی لکھا جاتا ہے، جب ہم ان مثالوں کو پڑھتے ہیں تو الف لکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن کیونکہ ہم مثالیں دیکھ کر پڑھ رہے ہیں ہمیں تو پتہ چل جائے گا کہ یہاں پر الف موجود ہے اور اس سے مراد دو بندے ہیں، لیکن ایک بندہ سننے والا ہے، وہ بغیر دیکھے ان چیزوں کو سن رہا ہے، آپ کی تلاوت سن رہا ہے، وہ دیکھ نہیں رہا،
تو وہ یہ سمجھے گا کہ آپ نے کالا الف تو گرامر کے مطابق، ہم نے عربی گرامر کے قانون کے مطابق تو ہم نے گرا دیا، لیکن لکھنے میں پھر بھی یہ موجود رہے گا۔ لیکن جو سننے والا ہوگا وہ یہ سمجھے گا کہ یہاں پر آپ نے کالا پڑھا ہے، بغیر الف والا کالا پڑھا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ پڑھنے میں تو دونوں سیم ہیں، یہاں پر بھی قال الحمد پڑھیں گے اور یہاں پر بھی قال الحمد پڑھیں گے۔ تو اب جو سامنے ہے سننے والا ہے اس کو جو ہے یہ ڈاؤٹ ہو سکتا ہے کہ آپ نے یہاں پر جو ہے وہ کالا پڑھا ہے، جس کا مطلب ہے اس ایک مرد نے کہا، یعنی کیونکہ پڑھنے میں تو دونوں سیم ہیں لیکن لکھنے میں جو ہے وہ فرق آ گیا، یہاں پر الف نہیں ہے اور یہاں پر الف ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ایک ڈاؤٹ آ جاتا ہے سننے والے کے ذہن کے اندر کہ آپ نے ایک بندے کا ذکر کیا ہے یہاں پر، یعنی کہ وہ جو کہنے والا ہے وہ ایک بندہ ہے، ٹھیک ہے، دو نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ایک ڈاؤٹ آ جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم اس ڈاؤٹ کو ختم کرنے کے لیے نبر کرتے ہیں۔ تو اب یہی چیز ہم یہ اوپر پڑھتے ہیں کہ ہم یہاں نبر کیوں کرتے ہیں۔ ایسے تو میں نے آپ کو یہ چیز بتا دی لیکن یہاں پر بھی پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ سامع یعنی سننے والے کو پتہ چل جائے کہ یہاں پر ہم نے جو الف تثنیہ گرایا ہے، کیونکہ الف تو گر جاتا ہے اس اجتماع ساکنین کی وجہ سے، تو جب الف گر جاتا ہے تو وہ نبر کرنے سے واضح ہو جائے، تو جب ہم یہاں پر آواز کو اونچا کر کے پڑھیں گے تو جو سننے والا ہوگا اس کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے یہاں پر آواز کو اونچا کیا ہے، اس کا مطلب کہ یہاں پر الف بھی موجود ہے، اس وجہ سے آپ نے یہاں پر نبر کیا۔ اس نبر کرنے کی وجہ سے اس کو یہ ڈاؤٹ نہیں ہوگا کہ آپ نے یہاں پر سنگل ورب جو ہے وہ یعنی سنگل فعل جو ہے وہ یہاں پر پڑھا ہے، بلکہ اس کو پھر پتہ چل جائے گا کہ آپ نے سنگل فعل نہیں پڑھا بلکہ ڈبل والا فعل پڑھا ہے، کہ جس کے اندر دو مردوں کا ذکر ہے نہ کہ ایک مرد کا، ٹھیک ہے۔ اور آگے ہے کہ اگر یہاں بغیر نبر کے پڑھا تو الف تثنیہ گرنے سے فعل واحد معلوم ہوگا، یہ چیز میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ حالانکہ فعل تثنیہ کا ہے، تثنیہ یعنی دو کا، اس سے مراد دو ہے، یہ الف ہے اس کے ساتھ، قالا، فعل اصل میں کیا ہے، قالا، الف کے ساتھ ہے، لیکن اگر بغیر نبر کے پڑھیں گے تو ایسا فیل ہوگا کہ آپ نے یہاں پر الف نہیں پڑھا، آپ نے بلکہ سنگل والا پڑھا، اس لیے یہ لکھا ہے کہ اگر یہاں بغیر نبر کے پڑھا تو الف تثنیہ گرنے سے فعل کیا ہوگا، واحد کا معلوم ہوگا، یعنی ایک سنگل کا پتہ چلے گا کہ آپ جو فعل پڑھ رہے ہیں وہ سنگل ہے، اس سے مراد ایک مرد ہے، دو نہیں ہے۔ حالانکہ فعل تثنیہ کا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں فعل کیا ہے، تثنیہ کا ہے، جس سے مطلب مکمل تبدیل ہو جائے گا۔ تو یہ دیکھیں کتنی بڑی مطلب مسٹیک ہے۔ اگر ہم ایسے پڑھتے ہیں وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَقَالَ لل، تو اس سے سننے والے کو یہ ڈاؤٹ ہو جائے گا کہ آپ نے سنگل ورڈ جو ہے وہ پڑھا ہے، سنگل ورب پڑھا ہے، فعل پڑھا ہے، جس سے ایک مرد مراد ہے۔ تو اس سے مطلب یہ ہوگا کہ اس ایک مرد نے کہا الحمدللہ کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، حالانکہ وہ کہنے والا ایک مرد نہیں ہے بلکہ کہنے والے کتنے ہیں، دو مرد ہیں، اور وہ کون سے ہیں، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہم السلام۔ تو ان دو مردوں کا ذکر کیا جا رہا ہے نہ کہ ایک کا، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے جب مکمل مطلب جو ہے وہ چینج ہونے کا ڈر ہوتا ہے تو اس وجہ سے یہاں پر نبر کی ضرورت پڑتی ہے، تاکہ یہ جو ڈاؤٹ ہوتا ہے سنگل ورب کا اور ڈبل ورب کا یہ ختم ہو جائے۔ تو جب یہاں پر ہم بغیر نبر کے پڑھیں گے تو پڑھیں گے وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَقَالَ الْحَمْدُ، یعنی کہ ہم نارمل پڑھیں گے تو سننے والا یہ سمجھے گا کہ آپ یہاں پر بغیر الف والا قالا پڑھ رہے ہیں، حالانکہ یہاں پر الف والا قالا ہے۔ تو اگر نبر کے ساتھ پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے، پھر اس کو آواز کو اونچا کریں گے تو پڑھیں گے وَقَالَ الْحَمْدُ وَقَالَ الْحَمْدُ، ٹھیک ہے، لل، تو ایسے آواز کو اونچا کریں گے وَقَالَ الْحَمْدُ وَقَالَ الْحَمْدُ وَقَالَ الْحَمْدُ، لل لل، تو یہ لل کی آواز اونچی ہو جائے گی۔ اگر ہم نارمل اس کو پڑھتے ہیں بغیر نبر کے تو آواز آئے گی وَقَالَ لل وَقَالَ الْحَمْدُ وَقَالَ الْحَمْدُ، جو کہ غلط ہے۔ حالانکہ نبر کے ساتھ جب پڑھیں گے تو یہ واضح ہو جائے گا کہ یہاں پر الف تثنیہ کا ہے جو کہ گر گیا ہے اجتماع ساکنین کی وجہ سے، تبھی آپ یہاں پر نبر کر رہے ہیں، آواز کو اونچا کر رہے ہیں، یہ بتانے کے لیے، سننے والے کو یہ بتانے کے لیے کہ یہاں پر الف تثنیہ کا موجود ہے، اور اس وجہ سے آواز کو ہم نے اونچا کیا ہے۔ حالانکہ الف تثنیہ جو ہے وہ اجتماع ساکنین کی وجہ سے تو گر گیا ہے، تو اس وجہ سے ہم پڑھیں گے وَقَالَ الْحَمْدُ وَقَالَ الْحَمْدُ وَقَالَ الْحَمْدُ وَقَالَ الْحَمْدُ، ٹھیک ہے۔
تو امید کرتا ہوں یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب اس کی ایک اور مثال ہے، یہاں پر یہ لکھی ہوئی ہے، یہ سورۃ الاعراف ہے، آیت نمبر 22 ہے، جو کہ 8ویں سپارے کے اندر ہے۔ تو اس کے اندر یہ مثال لکھی ہوئی ہے، ذاق الشجرہ، اگر نبر کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ الف تثنیہ کا الف ہے، ذاقا کا مطلب ہوتا ہے ان دونوں نے چکھا، الشجر یعنی درخت کو، تو ان دونوں سے مراد حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام ہیں۔ تو یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ الف تثنیہ یہ بھی ساکن ہے اور آگے شین وہ بھی ساکن ہے، تو ان دو ساکن اکٹھے آگے تو ایک الف جو ہے ہم یہاں پر کیا کر دیں گے، گرا دیں گے، الف تثنیہ کا گر جائے گا، تو جو اجتماع ساکنین کی وجہ سے، کیونکہ دو ساکن اکٹھے آگے، تو جب دو ساکن اکٹھے آگے الف تثنیہ یہاں سے گر جائے گا، تو جب الف تثنیہ گرے گا تو اس وقت ہوگا کیا، یہ ڈاؤٹ ہو جائے گا۔ یہاں پر یہ دیکھیں، آفٹر ڈراپنگ الف کے گرنے کے بعد کیا ہوگا، یہ کچھ ایسے بن جائے گا، ذاق الشجرہ، یعنی بغیر الف کے، اور ذاقہ کا مطلب ہوگا اس ایک بندے نے چکھا، یعنی اس ایک بندے نے چکھا درخت کو۔ تو اب یہاں پر ایک تو نہیں ہے، یہاں پر بیسیکلی دو بندے ہیں، تو وہ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام ہیں، تو وہ دو بندے ہیں، ایک تو نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ڈاؤٹ ہو گیا کہ آپ نے یہاں پر ایک کا ذکر کیا ہے کہ دو کا ذکر کیا ہے، حالانکہ الف تو یہاں سے گر گیا، تو اس وجہ سے یہاں پر نبر کریں گے بتانے کے لیے کہ بھئی یہاں پر ایک کا ذکر نہیں ہے بلکہ دو بندوں کا ذکر ہے، تو ہم پڑھیں گے، تو یہاں پر ہم نبر کریں گے اور نبر کے ساتھ اس کو پڑھیں گے، ذاق الشجرۃ، ذاق الشجرۃ، قش، ٹھیک ہے، ایسے آواز کو اونچا کریں گے، ذاق الشجرۃ، ذاق الشجرۃ۔ اگر ہم نارمل پڑھتے ہیں تو کیا ہوگا، تو ایسے پڑھیں گے، ذاق الشجرۃ، ذاق الشجرۃ، قش، ذاق الشجرۃ۔ تو اس سے پتہ نہیں چل رہا کہ آپ یہاں پر جو ہے وہ ایک بندے کا ذکر کر رہے ہیں یا دو کا ذکر کر رہے ہیں، تو اس کا تو سننے والے کو یہ چیز بتانے کے لیے کہ یہاں پر ایک نہیں بلکہ دو بندوں کا ذکر ہے، یعنی جو چکھنے والے ہیں وہ ایک نہیں ہے بلکہ دو ہیں، تو اس وجہ سے ہم یہاں پر آواز کو اونچا کریں گے تاکہ سننے والے کو پتہ چل جائے کہ یہاں پر دو بندے ہیں، تو اس وجہ سے ہم نے آواز کو اونچا کیا، نبر کیا، تو ہم پڑھیں گے ذاق الشجرۃ، ذاق الشجرۃ۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ تجوید کے اندر نبر کی کتنی ضرورت پڑتی ہے، کہ اگر بغیر نبر کے آپ پڑھیں گے تو اس سے ایک ڈاؤٹ ہو جائے گا، ایک ابہام آ جائے گا کہ آپ جو ہے وہ کہنے والے ایک بندہ ہے یا دو بندے ہیں، لیکن وہی چیز جب ہم نبر کریں گے تو وہ چیز کلیئر ہو جائے گی، واضح ہو جائے گی۔ تو یہاں پر ایک اور چیز جو ہے وہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ ان مثالوں کے اوپر جب ہم رکیں گے تو اس وقت نبر نہیں کریں گے، کیونکہ اس وقت جو ہے یہ الف پڑھا جائے گا، اس وقت الف گرے گا نہیں، ٹھیک ہے، تو اس وقت ہم پڑھیں گے وقال، ٹھیک ہے، جب ہم یہاں پر رکیں گے، وقف کریں گے، تو اس وقت یہ الف نہیں گرے گا الف تثنیہ کا، بلکہ الف جو ہے پڑھا جائے گا، اور اس کو لمبا کریں گے، لمبا کر کے پڑھیں گے، تو اس وقت الف جب واضح ہو جائے گا تو پھر نبر کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ جب پتہ کہ جب رکیں گے تو الف آلریڈی لمبا کر کے پڑھیں گے، اور لمبا کرنے سے پتہ چل جائے گا کہ یہاں پر الف تھا، اس وجہ سے ہم نے یہاں پر لمبا کیا۔ تو پڑھیں گے وقال الحمد للہ، ٹھیک ہے، لیکن جب ملا کر پڑھیں گے تو اس وقت نبر کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر ذاقہ کے اوپر بھی جب رکیں گے تو الف واضح ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ یہاں پر آپ نے لمبا کیا ہے، تو پڑھیں گے ذاق الشجرہ، ٹھیک ہے، تو اس وقت بھی نبر کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو قرآن پاک کے اندر 3 جگہوں کے اوپر اس طرح کی جو ہے وہ مثالیں آپ کو ملیں گی۔ تو 2 مثالیں یہاں پر لکھی ہوئی ہیں، ایک سورۃ النمل کے اندر ہے، آیت نمبر 15 ہے، دوسرا سورۃ الاعراف ہے، آیت نمبر 22 ہے، اور تیسری مثال ابھی ہم پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں یہ تیسری مثال لکھی ہے جو کہ سورہ یوسف کے اندر ہے، آیت نمبر 25 ہے، یعنی کہ 12ویں سپارے کے اندر سورہ یوسف ہے۔ تو یہاں پر بھی وہی چیز ہے، یہ دیکھیں اصل جو مثال ہے وہ ہے وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، قل، تو قاف کے بعد الف ہے، تو یہ الف ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ وہاں پر جو دوڑنے والے ہیں، یعنی کہ وہ اس کی جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ دونوں دوڑ پڑے دروازے کی طرف۔ اب یہاں پر 2 بندوں کی بات کی جا رہی ہے، یعنی 2 سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت زلیخا، تو دونوں کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ دونوں جو ہے وہ دروازے کی طرف کیا ہوئے، دوڑ پڑے، ٹھیک ہے۔ تو عربی گرامر کا جو قاعدہ ہے اجتماع ساکنین کا، تو یہاں پر یہ سمجھ لے کہ یہ الف کیا ہے، یہ الف تثنیہ کا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس سے مراد 2 کا ترجمہ ہے، یعنی وہ 2 بندے جو ہیں وہ دوڑ پڑے، کہاں، البابا، دروازے کی طرف۔ تو اب
تثنیہ کا جو الف ہے یہ کب گر جاتا ہے؟ جب اجتماع ساکنین ہوتا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ جو الف ہے یہ تثنیہ کا الف ہے، اور عربی گرامر کا جو قاعدہ ہے اجتماع ساکنین والا، یعنی کہ جب دو ساکن اکٹھے ہوتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں یہ الف ساکن ہے اور اس کے بعد لام کیا ہے؟ یہ ساکن ہے، اور بیچ والا جو الف تھا یہ حمزۃ الوصل ہے، وہ ملاتے ہیں جب وہاں پر اس وقت یہ گر جاتا ہے تو پیچھے دو ساکن رہ جاتے ہیں۔ تو ان دو ساکنوں میں سے پھر عربی گرامر کے قاعدے کے مطابق جو کہ اجتماع ساکنین والا ہے، یعنی کہ جب دو ساکن اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر اس وقت یہ الف تثنیہ کا بھی گر جاتا ہے۔ تو اس سے جب الف تثنیہ ہم گراتے ہیں تو پھر یہ آفٹر ڈراپنگ الف، یعنی جب الف گراتے ہیں تو اس وقت پھر یہ اس طرح جو ہے وہ جو پڑھنے میں ہے وہ اس طریقے سے ہو جاتا ہے کہ لکھا جاتا ہے وَاسْتَبَقَ بغیر الف کے، ٹھیک ہے؟ تو یہ لکھنے میں تو الف کے ساتھ ہی لکھا جائے گا، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، لیکن جو چیز سمجھانے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں وَاسْتَبَقَ الْبَابَ پڑھنے میں کل ہی آئے گا، چاہے الف لکھا ہو یا نہ لکھا ہو، لیکن یہ ایک ڈاؤٹ سا آ جاتا ہے نا کہ حالانکہ ترجمہ تو یہاں پر دو کا ہے اور الف بھی لکھا ہوتا ہے، جب ہم دیکھ کر پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہاں دو جو ہے وہ بندوں کی بات ہو رہی ہے، دو بندے دوڑ پڑے ہیں، لیکن جو سننے والا ہوگا جو اس چیز کو نہیں دیکھ رہا ہوگا کہ یہاں پر الف ہے یا نہیں ہے، بلکہ وہ خالی آواز کو سن رہا ہے، تو اس وقت اس کو یہ بھی فیل ہو سکتا ہے یا یہ ڈاؤٹ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر آپ بغیر الف کے پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس وقت آپ پڑھ رہے ہیں وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، تو اس کا وہ پھر ترجمہ ہوگا وہ ایک دوڑ پڑا دروازے کی طرف، یعنی ایک بندہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک ڈاؤٹ ہو جاتا ہے ترجمے میں، دیکھیں کتنا فرق آ جاتا ہے۔ تو اس چیز کو واضح کرنے کے لیے ہم یہاں پر نبر کریں گے تاکہ پتہ چل جائے جو الف تثنیہ گر گیا ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے، الف تثنیہ کو ظاہر کرنے کے لیے، تاکہ یہ فعل جو ہے وہ تثنیہ کا معلوم ہو، واحد کا معلوم نہ ہو، سنگل نہ معلوم ہو، یہ فعل واحد کا نہیں ہے بلکہ تثنیہ کا ہے، دو کا ہے، تو اس وجہ سے آواز کو نبر کے ساتھ پڑھیں گے، تو اس وجہ سے یہاں پر نبر کریں گے تو جس سے آواز اونچی ہوگی اور پتہ چل جائے گا کہ یہ جو الف تثنیہ گرایا ہے یہ یہاں پر موجود ہے، ٹھیک ہے؟ تو پڑھیں گے وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، قل، ٹھیک ہے؟ اونچی آواز کریں گے وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، اور اگر ہم بغیر نبر کے پڑھتے ہیں تو یہ پڑھیں گے وَاسْتَبَقَ الْبَقَ، وَاسْتَبَقَ الْبَابَ۔ تو اس طریقے سے یہ ڈاؤٹ ہو جاتا ہے اور ہمیں جو ہے وہ پتہ نہیں چلتا کہ یہاں پر الف ہے یا نہیں ہے، تو الف کو ظاہر کرنے کے لیے، تثنیہ کے الف کو ظاہر کرنے کے لیے، دو کا ترجمہ یہاں پر لینے کے لیے ہم یہاں پر نبر کریں گے۔ تو امید ہے کہ یہ مثال آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور یہ قرآن پاک میں 3 جگہوں کے اوپر یہ مثالیں موجود ہیں اس طرح کی، اور یہ تیسری مثال تھی۔ لیکن اسی طرح کا ایک اور جو ہے وہ جملہ موجود ہے قرآن پاک کے اندر، لیکن وہاں پر نبر نہیں کرتے کیونکہ وہاں پر اس چیز کی ضرورت نہیں پڑتی، اور وہ ہے دعوا اللہ ربہما۔ تو یہ دیکھتے ہیں یہ لکھا ہوا ہے اسی طرح کی جگہوں میں ایک اور جگہ ہے، مثلاً دعوا اللہ ربہما، لیکن اس مثال میں ایک کے لیے دعا فعل اور دو کے لیے دعوا فعل استعمال ہوتا ہے، اس لیے یہاں کوئی کنفیوژن نہیں ہے، تو یہاں نبر کی ضرورت نہیں پڑتی، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر دیکھیں میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ اصل جو مثال ہے وہ ہے دعوا اللہ ربہما، ٹھیک ہے؟ دعوا اللہ، تو یہاں پر بھی یہ الف تثنیہ کا ہے اور اللہ کا نام ساکن ہے، تو یہاں پر دو ساکن اکٹھے آ گئے تو ان میں سے الف کو گرا دیا تو یہ پھر پڑھا جائے گا دعوا اللہ۔ تو یہاں پر جو دعوا ہے، دعوا کا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی وہ دونوں دعا مانگتے ہیں اللہ سے، ربہما جو ان کا رب ہے، تو دعا مانگنے والے میاں بیوی ہیں، تو اب کیونکہ دو بندے ہیں میاں اور بیوی، تو میاں اور بیوی جب دعا مانگتے تو اس وجہ سے یہاں پر الف تثنیہ کا لکھا ہوا ہے، تو اس کا ترجمہ یہ ہوا، اور یہ تثنیہ کے لیے۔ اب یہاں پر جو چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ نبر کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، وہ اس وجہ سے کہ جب الف گر جاتا ہے اجتماع ساکنین کی وجہ سے تو پیچھے تثنیہ کا جو لفظ رہ جاتا ہے وہ دعوا اللہ ہے، ٹھیک ہے؟ حالانکہ اس جو فعل ہے یہ دعوا کا، اس کا جو واحد ہے یعنی سنگل ہے وہ ہے دعا، یعنی کہ اس کے اندر کوئی ڈاؤٹ نہیں رہتا، ٹھیک ہے؟ یہاں پر دعا سنگل ایک الگ اس کا ورب ہے اور دعوا تثنیہ کے لیے الگ ورب ہے، تو جب واحد کے لیے الگ ورب ہے اور تثنیہ کے لیے الگ ورب ہے تو اس وجہ سے یہاں پر کوئی کنفیوژن ہی نہیں ہوتی۔
تو وہ ایک بندہ جو ہے وہ دعا کرنے والا ہے ایک بندہ اللہ تعالیٰ سے، ٹھیک ہے، اور یہاں پر دعا کرنے والے دو بندے ہیں، تو دونوں الفاظ جو ہیں، دونوں لفظ جو ہیں وہ جدا ہیں۔ سنگل کے لیے جو ہے وہ دعا استعمال ہوگا اور دو کے لیے دعوا استعمال ہوگا، تو اس میں کوئی کنفیوژن نہیں رہتی۔ لیکن اگر اس پیچھے والی مثال کے اندر آپ دیکھیں تو وہاں پر یہ چیز نہیں ہے، وہاں پر بلکہ جب الف گرتا ہے تو اس وقت ڈبل والا اور سنگل والا دونوں ایسے پتہ چلتے ہیں کہ دونوں ایک جیسے ہیں، تو ان دونوں کو واضح کرنے کے لیے کہ یہاں پر الف گر گیا ہے تو ہم نبر کرتے ہیں، یہاں پر تو آلریڈی دعا سنگل میں دعا ہے اور ڈبل میں دعوا ہے، تو دونوں کے جو وربز ہیں، فعل ہیں، وہ جدا ہیں، مختلف ہیں، تو اس وجہ سے یہاں نبر کی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ یہی چیز یہاں پر لکھی ہوئی ہے کہ اس مثال میں ایک کے لیے دعا فعل، یعنی اگر ایک کا ترجمہ کرنا ہو تو اس کے لیے دوسرا فعل استعمال ہوتا ہے جو کہ دعا ہے، اور دو کے لیے دعوا کا فعل استعمال ہوتا ہے، تو یہاں پر کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے یہاں پر نبر کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو بس یہ تین مثالیں آپ نے یاد رکھنی ہیں جو قرآن پاک میں آئیں گی، جہاں پر الف تثنیہ جب گرتا ہے تو وہاں پر جو ہے وہ سننے والے کو ایک ڈاؤٹ ہو جاتا ہے کہ یہاں پر الف تثنیہ ہے یا نہیں ہے، تو اس کو یہ چیز واضح کرنے کے لیے وہاں پر آواز کو اونچا کریں گے تاکہ اس کو یہ پتہ چل جائے کہ یہاں پر جو ہے ہم نے نبر کیا ہے اور یہاں پر الف تثنیہ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ جو 5 جگہیں ہم نے پڑھی ہیں نبر کی، یہ آپ کو اچھی سے آ گئی ہوں گی۔ پھر بھی اگر اس سبق کے اندر کسی قسم کا کوئی کوسچن ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ نبر کا یہ ٹاپک آج ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ نبر کا ان مثالوں کے اندر جو ہے وہ کرنا کتنا ضروری ہے اور اس سے کیا جو ہے وہ غلطیاں ہو جاتی ہیں یعنی کہ ترجمے کے اندر، تو اس وجہ سے تجوید کے اندر نبر کا سیکھنا کتنا ضروری ہو گیا ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے، تو خود بھی اس کو سیکھیں اور اپنے بچوں کو اور آگے دوسرے لوگوں کو بھی اس کو شیئر کر کے ان کو بتائیں۔ تو مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ اگلے نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گا نئی کلاس کے اندر۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔